پریشانی، ہر تنگی، ہر تکلیف دور کر دے گا۔ دنیا کی بھی تکلیفیں دور ہوں گی، قبر کی تکلیفیں بھی دور ہوں گی، اور آخرت کی تکلیفیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی تعلیم دیکھیں، کتنی مبارک تعلیم دے رہا ہے، کتنی کامیابی والی، برکت والی تعلیم ہمیں دے رہا ہے۔ یہ تعلیم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تمام قوموں کے لیے قرآن پاک میں ہدایت رکھی گئی ہے، رہنمائی رکھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ اب دیکھیں، انسان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی آ گئی، کبھی غمی آ گئی، کبھی تنگ دستی آ گئی، کبھی فراوانی آئی، ایک حال میں اللہ کی ذات ہے۔ ساری چیزیں بتا دیں، خوشی میں یہ کرنا ہے، غمی میں یہ کرنا ہے، پریشانی میں یہ کرنا ہے، تنگ دستی ہے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کتنی پیاری تعلیم اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہا۔ قرآن تو کہیں کہتا ہے نا یا ایھا الکافرون، کہیں کہتا ہے یا ایھا الناس، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں بہت بڑی بتائیں۔ مصیبت بھی آ جائے، پریشانی بھی آ جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا اور صبر کرنا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، سفر میں جا رہے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ فوراً اونٹ سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور کہا کہ ہم نے وہ کام کیا جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس پہ صبر کا اظہار کیا، یا اللہ تو میرے دل کو مضبوط کر دے، صبر عطا فرما۔ اگر یہ 2 کام کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانی، تنگی، تکلیف کو دور کر دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اس کے اوپر صبر کریں گے، صبر کرنے سے بھی سکون ملے گا، راحت ملے گی، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، جس میں کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں، عجیب عجیب قصے گھڑے ہوئے ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں، ایسے ایسے قصے بناتے ہیں جیسا کہ تم وہاں موجود تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ آج ہی مجھے ایک بندے کا فون آیا، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کے اوپر لٹکا کے لے گئے تھے؟ میں نے کہا بھائی میں تو وہاں موجود نہیں تھا، جو وہاں موجود تھے ان سے پوچھو۔ عجیب عجیب باتیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا ظلم ہوا، بڑی ناانصافی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن ان چیزوں کو
اس طرح نہیں بیان کرو، اس کے قصے بنا کے، مرثیے بنا کے، کہانیاں بنا کے، یہ کام نہیں کرنا۔ ظلم کی داستان ہے۔ اگر یہ ظلم کی داستانیں دیکھی جائیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 40 دن پانی بند رہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تو 3 دن کا ذکر ملتا ہے پانی کا، اور کئی تو اس کے بھی قائل نہیں۔ چلو مان لیا 3 دن بند ہوا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک دن 1 گھنٹہ بھی پانی بند کر دینا، معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں ساتھ، ظلم کی انتہا ہے۔ خطوط لکھ کر بلایا کوفہ والوں نے، سارا کچھ ہوا، ہم مانتے ہیں ظلم کی انتہا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید نے بھیج دیا، اپنا گورنر ابن زیاد کو بھیجا، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج دیا تھا، حالات معلوم کرو، دیکھو لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، 12,000 خطوط آئے، پھر آئے، کل 60,000 خطوط مل گئے۔ آپ اہل بیت ہیں، آپ نوجوانوں کے جنت میں سردار ہیں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، یزید اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا رہنما، اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، آپ سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت، آپ کے ساتھ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تمام صحابہ کرام کی محبت تھی، اس لیے آپ اس بات کے حقدار ہیں۔ جائزہ لینے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو جب بھیجا، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تیار ہو گئے، ہم بھی جاتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا بھی ہم تو اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گے، مدینہ سے کوفہ تک کا بہت بڑا سفر ہے، آپ نہ جائیں، لیکن بچے بضد ہوئے، بچے بھی ساتھ گئے۔ اب لوگوں نے امام حسین سمجھ کے بڑا شاہانہ استقبال کیا، پتہ چلا یزید کو بھی مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، اور اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے راستہ روکو، کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہماری تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو، جس نے بھی بیعت کی ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں کے اوپر، یہ تلوار ہے، اس کو یہ تلوار نپٹے گی۔ اس سے پہلے تو مسلم بن عقیل نے خطوط لکھ دیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ یہ سن کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا کہ کوفی وفادار نہیں ہیں، آپ نہ جائیں، بہت سے صحابہ نے منع کیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، میں اتنا لمبا واقعہ نہیں بتانا چاہتا۔ جب وہ پہنچ گئے، راستے میں خبر مل گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی، ساتھ دینے کے وعدے کیے تھے، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے جب ابن زیاد نے آ کے اعلان کیا کہ یہ تلوار نپٹے گی، یہ فیصلہ کرے گی، ایک بھی ساتھ نہیں رہا۔ لیکن مسلم بن عقیل کی جب خبر مل گئی، ان کے بھائیوں نے کہا ہم بدلہ لینے کے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ آگے بڑھے، قافلہ روک لیا۔ یہ تو 72 آدمی تھے، بچے، عورتیں، یہ جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے، اسلحہ تو نہیں لے کے گئے تھے، تلواریں تو نہیں لے کے گئے تھے، یہ تو اس لیے گئے تھے کہ بچے بھی جائیں گے، ہم بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں رہیں گے، بہت دور ہے، لمبا سفر ہے، اس لیے وہ گئے۔ لیکن پتہ چلا کہ ان کے دل تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بلایا تو تب آئے، اپنی مرضی سے تو ہم نہیں آئے۔ اگر آپ نہیں چاہتے، وعدے میں پورا نہیں اترتے، تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں واپس جانے دیا جائے۔
اگر یہ نہیں مانتے، دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی قریبی ملک میں چلا جاتا ہوں جو مسلمانوں کا ملک ہو، آپ مجھے وہاں جانے دیں۔ اور پھر کہا سب سے اہم بات، آپ یزید کے ساتھ میری ملاقات کرائیں، مجھے اس کے ساتھ ملنے دیں، میں خود بات کر لوں گا۔ لیکن کیا جواب ملا کہ یہ تینوں باتیں ہمیں منظور نہیں، آپ یزید کے حق میں بیعت کریں۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، جس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ لمبی داستان ہے اس میں، علی اکبر آپ کے بڑے بیٹے وہ شہید ہوئے پیاس کی حالت میں، اسی طرح علی اصغر شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاشیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے خیموں میں لائے، اور اس وقت تعلیم دی، عورتوں کو بھی بتایا کہ چیخ و پکار نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی، سینہ کو بھی نہیں کرنی، پیٹنا نہیں، صبر کی تلقین دی، قرآن پڑھ کے بتایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ شہید ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ فخر کا مقام ہے، اللہ کے راستے میں جان دی ہے۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے جس نے میرے راستے میں جان دی، حق پہ جان دی، اس کو مردہ بھی نہ کہو۔ یہ ماتم کا دن نہیں، یہ رونے دھونے کا دن نہیں، غم ہے تو ان کی جدائی کا غم ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اس حالت میں ان کو وہاں شہید کیا گیا۔ بالآخر نماز کا وقت ہوا، عصر کا وقت بھی آخر ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے، جسم زخموں سے چور ہے۔ دیکھیں، اگر خون نکلتا جسم سے نماز نہیں، لیکن ایسی حالت میں جس طرح بیماری کی ہر حالت میں بیمار کی نماز جو قبول ہے، اسی طرح ایسی حالت میں میدان جہاد کے اندر بھی نماز قبول ہے۔ نماز کی حالت میں تھے، آپ کو شہید کر دی گیا، تو اللہ کی راہ میں جان دی نماز کی حالت میں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نصیحت آپ کی یہی تھی کہ صبر کرنا ہے۔ آج تک عرصہ دراز گزر چکا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین سے ناواقف، اسلام سے ناواقف، ابھی تک واویلا چیخو پکار۔ ایک واقعہ بھی ہے، مختصر، بات لمبی ہوتی ہے۔ ایک انگریز آیا پاکستان، 10 محرم کا دن تھا، اس نے دیکھا لوگ پیٹ رہے ہیں، زنجیریں اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کو کیا پتا کون ہے امام حسین؟ کہا بتایا، وہ پوچھنے لگا کیا آج شہید ہوئے ہیں، کل شہید ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے بڑوں کے اوپر، اپنے رہنماؤں کے اوپر، اپنے قائدین کے اوپر 1200-1300 یا 1400 سال کے بعد بھی روئے اور چلائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ انگریز کو سمجھ آ گئی، آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو قرآن میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں عاجز ہوں، تو مدد فرما۔ اور اس کے ساتھ پھر یا رزاق کو پڑھتے رہو، یا رزاق کو پڑھتے رہو، اس کی برکت سے اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، رزق کے اندر بھی وسعت ہوگی، تنگ دستی بھی دور ہوگی، ہر طرح کی پریشانی بھی دور ہوگی، یہ پورا سال خیر و برکت سے گزرے گا۔ اس کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں، محرم کے جتنے دنوں میں بھی آپ کو توفیق ہوتی ہے یہ وظیفہ کریں، رب انی مغلوب فانتصر، 313 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ یہ 313 کا عدد بھی اصحاب بدر کی تعداد ہے، اس تعداد کو بھی اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اتنی تعداد سے یہ پڑھا جائے تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک تسبیح یا رزاق کو بھی صبح و شام کریں، پورا محرم الحرام کا مہینہ یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ
ہر پریشانی، ہر تنگی، ہر تکلیف دور کر دے گا۔ دنیا کی بھی تکلیفیں دور ہوں گی، قبر کی تکلیفیں بھی دور ہوں گی، اور آخرت کی تکلیفیں بھی اللہ دور کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ مرد حضرات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔